السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ پچھلا پروگرام جو تھا ہمارا، تو اس میں ہم نے تھوڑی سی تاریخ بتائی تھی، بلکہ ہم چلے تھے وہاں سلطنت عثمانیہ نہیں، بلکہ ہم چلے تھے خلافت راشدہ سے۔ اس کے بعد پھر ہم نے بنو امیہ کو دور بتایا آپ کو، پھر اس کے بعد بنو امیہ سے بنو عباس تک ہم پہنچے تھے۔ اب وہ پروگرام کیونکہ بہت زیادہ لمبا ہو جاتا، تو اس لیے میں نے بہتر سمجھا تھا کہ اس کو وہاں کلوز کر دیا جائے، ورنہ اتنا زیادہ لمبا ہو جائے تو بھی انسان اکتا جاتا ہے سن سن کے۔ تو کیوں نہ میں تھوڑا سا اسی کو لے کے آگے چلوں۔ تو ہم نے ختم کی تھی بنو عباس کے دور کی بات کی تھی ہم نے۔ اچھا، بنو عباس کا جو آخری دور تھا اس میں سلجوق سلطنت وجود میں آئی، یعنی پھر خلافت چلی گئی سلجوقوں کے پاس۔ تو سلجوقیوں کے پاس جب وہ گئی تو وہ یعنی سلطان کا نظام سمجھ لیں، وہ سلطان کہلاتے تھے۔ اچھا، وہ سلسلہ چلتا رہا، یہ تقریباً 1280 تک دور انہی کا تھا۔ اچھا، اس دوران جو ہے، اسی دور کے اندر پھر منگولوں کے حملے ہوئے، اور بازنطینی بھی زور پکڑ رہے تھے۔ تو ترک قبائل کے اندر جو خانہ بدوش ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے، انہوں نے مطلب یعنی اس میں مزاحمت کی، اور وہ لڑتے رہے ان سے، یہاں تک کہ عثمانی خلافت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پھر۔ اچھا، یہ عثمانی سلسلہ جو شروع ہوتا ہے ہمارا، یہ سب میں نے گوگل کر کے نکالی ہے ڈیٹے، اس لیے کہ تاکہ آپ اس کو ٹیلی بھی کر سکیں۔ تو اس میں لکھا ہے 1517 کے اندر، عیسوی کے اندر، یعنی خلافت عثمانیہ وجود میں آ رہی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا 1924 تک۔ 1924 کے بعد پھر یہ سلسلہ ٹوٹا۔ اچھا، وہ جب سلسلہ ٹوٹتا ہے تو یہ سمجھیں کہ اس سے پہلے 1800، یعنی یہ تو 1924 کی بات ہو رہی ہے، اسی دوران 1857 کے اندر بر صغیر میں انگریزوں کی آمد ہوئی۔ اب جب یہ انگریز یہاں پر آئے تو یہاں پر پہلے جو ہمارے جو گروپ تھے چار، وہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اس کے بعد پھر مزید مسلمان ٹوٹتے رہے، اور 3 گروپ اور بن گئے، اس کو انہوں نے مسلک کا نام دیا۔ اور 1857 میں تو انگریز آئے، اور پہلا مدرسہ بنا ہندوستان کے اندر 1866 میں، 30 مئی 1866 کو پھر ایک مدرسہ بنایا انہوں نے دیوبند کے نام سے، اور اس کے استاد تھے قاسم نانوتوی صاحب۔ تو یہ سلسلہ دیوبندیوں کا چلتا رہا۔ اچھا، یہ اس دوران اگر ہم دیکھیں گے نا تو 2 فرقے تو انہی میں بنے ہیں، حنفیوں کے ہی، یعنی یہاں پر 2 گروپ بن گئے انگریزوں کے دور میں، پھر 2 گروپ مسلمانوں کے وہی بنے، یعنی حنفی اب پہلے ایک تھے، اب وہ 2 گروہوں میں بڑھ گئے۔ تو 2 گروپ جو بنے، تو ایک تو دیوبند والے تھے، اور دوسرا گروپ جو تھا وہ احمد رضا خان بریلوی کا۔ تو احمد رضا خان بریلوی نے 1906 میں یہ اپنا مدرسہ جو قائم کیا، بلکہ نہیں، 1903 میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا، اور یہ 1903 بلکہ 1904 شاید، ایک منٹ دیکھ لوں، میں اس کی ڈیٹ کنفرم کر لیتا ہوں۔ ہاں، 1904 میں، یعنی پہلے اپنی تیاری کرتے رہے، وہ پہلے سے ہی تھی ان کی تیاریاں۔ تو انہوں نے، احمد رضا خان صاحب نے 1904 میں احمد یار خان صاحب کے گھر پہ، یعنی یہ گھر ان کا تھا جونپور میں، تو یہاں پر حنفیہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا۔ اچھا، یہ احمد یار خان صاحب وہ ہیں جنہوں نے کتاب، بریلویوں کے مشہور عالم ہیں یہ بھی، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے جاء الحق کے نام سے۔ اس کے حوالے اکثر آپ کو جو ہے نا بریلویوں کی کتابوں ملیں گے، جیسے وہ الیاس قادری نے ایک جماعت بنائی ہوئی ہے، تو ان کی کتابوں میں بھی اس کا حوالہ اکثر ملتا ہے۔ تو یہ احمد یار خان صاحب کے گھر میں انہوں نے پھر مدرسہ کھولا، اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ ان دونوں گروپوں میں، حنفیوں میں 2 گروپ جو بنے تھے، ان میں اختلاف ہوا تھا، اور کچھ مسئلے ایسے تھے جس طرح وہ نعتیں وغیرہ کا رجحان تھا، قوالیوں کا رجحان تھا، یعنی ان کا جو ہے صوفیت کی طرف زیادہ رجحان تھا، اور وہ مطلب یعنی تھوڑا سا دین میں بدعت کے حوالے سے بھی ان کا بڑھتا رہا، اور یہ اختلاف کیا یہاں پر دیوبندیوں نے۔ تو یہ ان سے پہلے الگ ہو چکے تھے، یعنی یہ تو 1904 کی بات ہے، یہ 1866 کے اندر، 1866 کے اندر دیوبند کا مدرسہ بن چکا تھا۔ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ احمد رضا خان بریلوی جو تھے وہ قاسم نانوتوی کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کے اور ان کی عمروں میں کافی فرق ہے، تو اس لیے یہ بات ممکن نہیں ہے۔ لیکن جو حقیقت جو مجھے ملتی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنا مدرسہ الگ قائم کیا تھا، اور
اس کے بعد جب ان کے اختلافات چلتے رہے تو یعنی تقلید کا سلسلہ بڑھ گیا۔ اچھا، یہ تقلید کے اندر پھر دیوبندی اور بریلویوں میں جب دو گروپ بنے تو یہ مطلب جو بریلوی تھے ان کے ماننے والے ان کی تقلید کرتے تھے اور ان کے ماننے والے ان کی تقلید کرتے تھے۔ اچھا، اسی دوران 1906 کے اندر اہل حدیثوں نے سر اٹھایا تو پھر وہ کہلائے غیر مقلد، یعنی انہوں نے کہا کہ مطلب وہ کسی فقہ کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی قرآن ہے اور حدیث ہے، ان دونوں سے ہم نے دین کو لینا ہے، بلکہ میں دین نہیں کہوں گا، مسلک تھا تو یہ بھی مذہب، یعنی ان کا جو مذہب بنا وہ قرآن اور حدیث کے اوپر لے کر آئے، اور انہوں نے کہا کل بدعت ضلالہ، یہ اس حساب سے انہوں نے اس کو گمراہی کہا بدعت کو۔ اور ان کے جو ثناء اللہ امرتسری تھے اس زمانے میں، تو اس کے اندر اس تحریک کے اندر انہوں نے بہت کام کیا، بلکہ انہوں نے تو ایک تفسیر بھی لکھی ہے قرآن کی اور ٹرانسلیشن بھی کیا ہے امرتسری صاحب نے۔ تو یہاں سے یہ اختلاف ہوا اور مسلمان پھر دوبارہ 3 دھڑوں میں مزید بڑھ گئے، جو آج تک جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں، اور آج تک یہ آپس میں لڑ ہی رہے ہیں۔ تو یعنی یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اسی طرح مسلمان آپس میں لڑتے رہے اور مذہب کا مذاق اڑاتے رہے اور آپس میں لڑتے رہے، اور آج بھی یہ مناظرے کرتے اور ایک دوسرے کے ایمان کو مطلب چیلنج کرتے پھرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا۔ تو اب ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھ لیں، یعنی جس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ یعنی اب ہم جس دور میں ہیں تو اب ہم یہ مسلکی دور کے اندر آ گئے، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث کے۔ اس وقت آپ کو پاکستان میں یہی ملے گی۔ اچھا، وہ جو شیعہ عقائد چل رہے تھے وہ تو بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں، ان میں بھی یہی ہوتا رہا کہ گروپ بنتے رہے، جس میں میرے خیال سے ان کا جو لاسٹ بنا ہے وہ آغا خانی، جو اسماعیلیوں میں سے ٹوٹ کر آغا خان نکلے تھے، یعنی ان کے اندر حاضر امام کا کانسیپٹ ہے۔ تو اگر اسماعیلی کے حساب سے دیکھا جائے تو جو ان کا بھی حاضر امام ہے، اگر یہ اسماعیلیوں میں ہوتے تو ان کا 54 نمبر بنتا، لیکن اس وقت کیونکہ یہ اپنا الگ گروپ الگ کر چکے ہیں تو یہ جو دھڑ بنا تو اس کے حساب سے ان کا یہ چوتھا امام ہے، پرنس کریم۔ تو بہرحال یہ مسلمانوں کا صرف اور صرف تقلید کی وجہ سے، اندھی تقلید کی وجہ سے مسلمان آپس میں ہمیشہ سے لڑتے ہی آ رہے ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ مسلمانوں کا گولڈن جو ٹائم تھا وہ وہی تھا جو بنو عباس کے زمانے میں تھا، اور وہ شروع کے دور میں تھا، یعنی 750 عیسوی سے جب چلے ہیں تو یہ سمجھے کہ 800 عیسوی تک آنے کے بعد مطلب ان دین کو بہت زیادہ انہوں نے مطلب اہمیت دی اور اس پہ کام ہوا، اور مسلم سائنٹسٹ بھی آئے، اور وہ ایک دم نہیں بگڑا، بلکہ مطلب 1000 کے دور تک وہ چلتا رہا سلسلہ، اور اس کے بعد گریجولی وہ بدلتا گیا۔ پھر جتنے صوفیت بھی اس کے اندر شامل ہو گئی، اور اس طرح یہ بگاڑ کا سلسلہ چلتا رہا، تو مسلمان پھر ایک تقلید کے اندر آ گئے اور پھر اختلافات شروع ہو گئے ان میں۔ اب ہم آخر میں بات کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو اس کا حل نکالنے کے لیے تو یہ سب سے پہلے ہمیں تقلید کو چھوڑنا ہوگا۔ تقلید کیا ہے اگر ہم یہ سمجھ لیں تو تقلید کا جو روٹ ہے وہ قلد ہے۔ تو قلائد کہتے ہیں، قرآن کے اندر لفظ قلائد موجود ہے، اور قلائد کہتے ہیں جو جانوروں گلوں میں پٹا ڈالتے ہیں نا وہ، یعنی تقلید کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے ایک طرح سے گلے میں ایک پٹا مارے ہیں جس کی ڈور ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو یعنی جو مقلد وہی ہوتا ہے، تو مقلد ایک طرح کا غلام ہوتا ہے ان کا، تو یعنی جو وہ کہیں اس کو ماننا ہے۔ اچھا، مذہب کا یہی وتیرہ ہے کہ جب بھی کوئی مذہب بنتا ہے، مذہب کے معنی یہی ہوتا ہے کہ اس کو چلایا جائے، یعنی خود ساختہ اخذ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اس کو لے کے آگے چلتے ہیں، اسی لیے اس کو جو چلایا جائے، ذہب سے نکلا یہ لفظ۔ تو اس طرح پھر یہ تقلید ہوتی رہی اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب رہ گئے غیر مقلد۔ غیر مقلد بھی کہتے تو اپنے آپ کو غیر مقلد ہیں، لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نام کے ساتھ سلفی بھی لگاتے ہیں۔ اب سلفی جو ہے لفظ نکلا ہے وہ اسلاف سے ہی نکلا ہے، تو اور یا ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں، تو کہنے میں اور ہونے میں فرق ہے کہ وہ تقلید کر تو رہے ہیں، وہ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بات بخاری میں آ جائے تو وہ کہتے ہیں جی بس امام بخاری سے ثابت ہے، لہٰذا یہ بات اب اتھارٹی ہو گئی ہے۔ تو اس طرح سے وہ بھی دیکھا جائے تو وہ بھی تقلید ہی کرتے ہیں، اور ان کے ماننے والوں کا بھی ایک مسلک ہے، بلکہ مسجدوں پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مسجدوں پہ لکھا ہوا کہ مسلک اہل حدیث، مسلک دیوبند،
مسلک بریلوی، تو یہ تینوں مسلک ہی ہیں۔ اب ان سے اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں تقلید کا انکار کرنا پڑے گا اور ہمیں تقلید چھوڑنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں کچھ اصول بنانے پڑیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں مذہب کو لے کے، تو ہمیں ایموشنل کی جگہ ریشنل ہونا چاہیے۔ یعنی ہم ایموشنل اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا دماغ تو ہم لڑاتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو ظاہر منع کرتے ہیں مذہب والے کہ اپنا دماغ نہیں لڑانا، اور جو تمہیں دیا گیا وہ اسی کو لے کے چلنا ہے۔ یعنی وہ آپ کو چلا رہے ہیں اور آپ نے چلنا ہے، آنکھ بند کر کے چلنا ہے، یعنی تقلید میں۔ لیکن دوسری طرف جو ہے تو ایسے لوگ کیا ہوتا ہے عموماً ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہوں جو ان کے مسلک کے خلاف ہو، تو وہ جوش میں آتے ہیں اور ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ تو اگر حقیقت میں اگر ہم ایک ہونا چاہتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایموشنل نہیں بلکہ ریشنل ہونا چاہیے۔ ریشنل سے مراد یہ نہیں ہے کہ اکثر لوگ ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ریشنل اسلام سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات کر رہے ہیں یہ ایتھیسٹ ہو گئے ہیں یا سیکولر ہو گئے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ریشنل یعنی دماغ کا استعمال۔ تو اگر مطلب عقل کی بنیاد پہ آپ دین کو لے کے چلیں گے تو قرآن نے اس بارے میں تدبر کی بہت ساری آیتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہا ہے، تفکر کا لفظ بھی قرآن میں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ تدبر کا کہہ رہا ہے، اسی طرح عقل کی بھی آیتیں وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم گندگی ڈال دیتے ہیں ان لوگوں پر جو عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ اس کا مطلب اللہ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے، لیکن ہمارے جو علماء ہیں جنہوں نے مقلد بنایا ہوا ہے، ان کا نظریہ تو یہی ہے کہ کوئی عقل استعمال نہ کرے، یعنی جو عقل ان کے پاس ہے اسی پہ چلے۔ اور ان کے پاس بھی کیا ہے، وہ بھی پیچھے سے اپنے اسلاف کو فالو کرتے آ رہے ہیں، یعنی ان کے مفسرین جو لکھ کے چلے گئے ہیں، بس وہ انہی کو وہ لے کے آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ ان کا تو یہ کہنا ہے مزید ان کے اندر کوئی ریسرچ نہیں ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کسی کو بھی، تو بس وہ ایک ہی ٹریک پر چل رہے ہیں اپنے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ چھوڑنا پڑے گا۔ اور دوسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو ہم اکثر یہ ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے مدرسے میں ڈالتے ہیں، اور جب وہ قرآن تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے یا ناظرہ بھی پڑھ لیتا ہے تو پھر ہم اس کو نکال کے اسکول میں ڈالتے ہیں، اور اسکول میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھی سے اچھی تعلیم ملے۔ اس سے پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا جو مسلم سائنٹسٹ گزرے ہیں، ان کا جیسے قرطبہ میں ایک مدرسہ تھا، وہ مدرسہ نہیں تھا، باقاعدہ یونیورسٹی تھی، اور بڑے بڑے فلاسفر وہاں آتے تھے، اور یونیورسٹی کا درجہ تھا اس کا، وہاں لیب تھی، وہاں سائنسی تجربے ہوتے تھے۔ تو ہمیں واپس اسی دور میں جانا پڑے گا کہ ہمیں اس طرح کے اسکول بنانے پڑیں گے کہ اسکولوں کے اندر ہی تعلیم دین کی بھی دی جائے اور دنیا کی بھی دی جائے۔ اور رہ گئی بات اس کی، تو ہمیں سائنس کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے۔ جو اکثر ہمارا گلہ یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں سائنسدان کیوں نہیں ہیں، تو سائنسدان کیسے ہوں گے جب عقل کو اتنا بند کر دیا جائے اور ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لی جائے ان سے، اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کو ماڈرن وے میں لے کے چل رہے ہیں، اور وہ آپ کو اپنے بچوں کو یعنی سمجھے انگلش تعلیم دے رہے ہیں، انگلش میڈیم میں پڑھا رہے ہیں، ان کی تعداد بہت بڑی ہے پاکستان میں، ان کی تعداد کم نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے زمانے میں تھا وہ اردو میڈیم اسکول کا سلسلہ جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے، اب تو سرکاری اسکول نہ ہونے کے برابر ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے علاقے میں بھی جائیں تو وہاں آپ کو انگلش میڈیم ملے گا۔ تو ایک طرف ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ میڈیم ہمارا انگلش ہو، اور دوسری طرف ہم بیر بھی رکھتے ہیں ان سے کہ نہیں جی مغربی تہذیب ہے، یہ ہے وہ ہے، مطلب اس طرح کے۔ تو دو کشتیوں میں کبھی سوار نہیں ہو سکتا انسان، فیصلہ تو کرنا پڑے گا۔ تو یا تو ہم ایسے اسکول قائم کریں کہ جس میں قرآن کا سلسلہ بھی ہو، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی قرطبہ کا جو بھی یونیورسٹی تھی یا مدرسہ کہہ لیں اس کو دونوں چیزیں تھیں، اور جو وہاں کے پڑھانے والے تھے وہ فلاسفر ہوتے تھے بڑے بڑے۔ تو ہمیں یہ سب چیزیں اب فلسفے سے یہ منع کرتے ہیں، ان کو پتہ اگر یہ فلسفہ سیکھ جائیں گے تو ان کی منطق فیل ہو جائے گی، اور جو علم الکلام کے ذریعے یہ اپنے عقائد بنا رہے ہوتے ہیں سوال اٹھیں گے اس پہ بہت، اور جو ظاہر فلسفہ پڑھتا ہے اس کے پاس بہتر دماغ ہوتا ہے بات کرنے کے لیے،
تو ہو سکتا ہے بہت ساری ایسے سوالوں سے اٹھے ان کے اوپر جو ٹیکنیکل ہوں. اب ظاہر ہے اگر وہ اس طرح کے مدرسے یا اسکول قائم ہوں کہ بجائے کہ وہ مدرسے میں جائے، اچھے اسکول میں پڑھے بچہ اور اس میں دینی تعلیم بھی ملے اس کو، اور جب وہاں وہ ظاہر ہے میتھ پڑھے گا اور فزکس پڑھے گا اور کیمسٹری پڑھے گا، تو یہ شعبہ جو ہے مولوی کا تو نہیں ہے، تو یقیناً پھر وہ ان سے سوال کرے گا تو وہ بڑے ٹیکنیکل ہوں گے. تو یہ اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ اپنی اجارہ داری قائم رہے اور یہ مدرسے کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں. اور مدرسے کا نظام آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ چندوں کے اوپر پلنے والا نظام ہوتا ہے، اس میں ان کا بھلا ہے کہ ان کو چندے ملتے رہتے ہیں. تو اس طرح اگر ہم یہ عقائد کی لڑائی سے باہر نکلیں اور ہم قرآن کا مطالعہ کریں اور اس چیز کو مطلب یعنی ہم دیکھیں کہ اپنے معاشی حالات کو سدھاریں، یہ بہت اہم ہے. کہ آپ کو پتہ ہے غربت ہی بہت ساری برائیوں کو جنم دیتی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم غریب ہوں گے، غریبوں کو جو ہے نا کوئی ایکسٹرا ریوارڈ ملے گا، جیسے روایتوں کے اندر ہے کہ غریب جلدی جنت میں جائے گا اور جو پیسے والا ہوگا وہ پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد جا رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی اور ہمارا اگر ہم دیکھیں ان کے نام کے ساتھ غنی لگا ہوا ہے، تو ان کا اور ہمارا کیا مقابلہ. تو یہ سب جھوٹی باتیں جو ہے اللہ کے نبی کے نام سے منسوب کر کے اور روایتوں کو سنا کے لوگوں کو اس چیز سے دور کیا جا رہا ہے. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری یہاں جس طرح دنیا کے اندر اس وقت خواندگی کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ہم لوگ انہی چکروں میں لگے ہوئے کہ یہ مغربی تعلیم صحیح نہیں ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو بہرحال ہمیں علم کے لیے کوشش کرنی ہے اور قرآن کو بھی پڑھیں ساتھ میں، اور وہ تعلیم حاصل کریں جو سائنس کی ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے. اب اس وقت آئی ٹی کا دور ہے، اپنے بچوں کو آئی ٹی کی طرف لے کر آئیں تاکہ ہمارے بچے ذہین ہوں. اور ایسا نہیں ہے کہ مطلب سائنسدان جو ہے بالکل ختم ہو گئے ہیں، لیکن جو کھلے ذہن کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا بلکہ خاتون تھیں جو سائنٹسٹ، مسلم سائنٹسٹ ہے، عافیہ صدیقی، وہ پاکستان کی تھیں. اس طرح سے ڈاکٹر قدیر خان ہے. تو ہمارے یہاں ریاست بھی ان کے ساتھ وہی اشر کرتی ہے نا، ریاست نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ مسلم سائنٹسٹ یا پاکستان کے اندر کوئی نہیں ہے. یہ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سائنٹسٹ پیدا کریں تاکہ اجازت ہمارے حصے میں بھی آئے. اب یہ ہم لوگ ایک تعصب لے کے بیٹھے ہوئے، مذہبی تعصب جس کو کہتے ہیں. اب دیکھیں انڈیا جو ہے وہ ہندوتوا کا نام بھی لے رہا ہے لیکن ترقی وہ بھی کر رہے ہیں. اب تو وہ چاند تک کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہاں ان کا جی ڈی پی ہم سے بہت بہتر ہے، ان کے معاشی حالات ہم سے بہت بہتر ہے. فائنینشلی وہ لوگ مضبوط ہو رہے ہیں اور ہم لوگ آپس میں لڑ لڑ کے کمزور رہے ہیں. نہ ہمارا مذہب کے معاملے کے اندر معاملہ صحیح ہے، نہ سیاست میں صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی جب تعلیم کا ریشو بڑھے گا. تو بہرحال وہ قرآن کی ایک آیت ہے، ومن اعرض من ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری آیتوں سے اعراض کرے گا، یعنی ہمارے ذکر سے، ذکر کہتے ہیں تذکرہ یا نصیحت کو، یا جو بھی اللہ کے احکامات ہیں اس کو، جو ان سے منہ موڑے، اعراض کرے یعنی منہ موڑے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. تو ہم ظاہر ہے جب عقل نہیں لڑاتے اور ہم قصے کہانیوں پہ چل رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہمیں جس طرح ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے. ہم روایتوں میں کئی جگہ تو ہم اللہ کے احکامات کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں قرآن سے شغف نہیں ہے، کوئی اس سے لگاؤ نہیں ہے، اور یہ ہمیں روک رہے ہوتے ہیں کہ عقل کو استعمال نہیں کرو، کچھ پوچھنا ہے تو ان سے فتوے لو اور جو وہ آپ کو کہہ دیں وہ مان لو. تو یہی حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم معیشت کو تنگ کر دیں گے. تو آج ہمیں معاشی طور پہ مضبوط ہونے کے لیے اس کا مطلب ہے قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے، اللہ کے احکامات کو بھی سمجھنا چاہیے، ان خرافات سے بچنا چاہیے. اور جو ہمارے ساتھ بنا ہوا ہے معاملہ کہ کبھی ہم کسی کی پیروی کر رہے تھے، ایک جگہ سے نکلے دوسری جگہ دوسرے عقائد کے اندر گھس گئے، تو یہ عقائد کا سلسلہ ختم کر کے ہمیں ایجوکیشن پہ توجہ دینی چاہیے اور آنیسٹ ہونا چاہیے، اپنے کام سے مخلص ہونا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ مشکل کام ہے. اگر ایک کاپی لے لیں آپ اور ایک قلم لے لیں اور اگر آپ اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میرا یہ ٹارگٹ ہے
خواہ وہ معاشی ہو یا تعلیمی ہو، ایک ٹارگٹ بنائیں کہ مجھے اتنے عرصے میں یہ کرنا ہے، اور روزانہ اس کو چیک کریں کہ اگر مثال کے طور پہ میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں تو مجھے جو احکامات ہیں اس کو لکھ لوں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو روزانہ اس کو دیکھوں، تو ایک وقت آئے گا اس پہ گرپ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے آپ اگر کوئی ارننگ کے حوالے سے اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں اور اچھا گمان کریں، جو بہتر سوچیں گے تو رزلٹ بھی بہتر آئے گا، اس میں اس کی تگودوں میں لگیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ محنت، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے بہت محنت کی مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، تو اس کا مطلب انہوں نے محنت کی ہی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو محنتی بنائیں اور خود بھی محنت کریں، اور اپنے آپ کو نکالیں اس چیز سے، اس گندگی سے نکالیں، جو عقل کو استعمال کریں اور کوششوں میں لگے رہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی دوبارہ ویسے ہی ہو سکتے ہیں، ہماری اگلی نسل جو ہے وہ بھی اس دور میں پہنچ سکتی ہے جس طرح پہلے گولڈن ایرا تھا مسلمانوں کا، جو میں نے کہا تھا کہ 800 سے لے کے اور 1000 عیسوی تک، تو اس کے اندر بڑا ایک پیک کا ٹائم تھا مسلمانوں کا۔ اگر ہم اختلافات چھوڑ دیں اور اپنے آپ سے عہد کریں کہ کوئی کچھ بھی کہتا ہے ہم نے اپنا ٹریک سیدھا کرنا ہے، تو اس طرح اگر سارے مل کے تھوڑی تھوڑی کوشش کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہم بہتر محسوس کریں گے علم کے اندر، اور انشاءاللہ ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی اور ہمارا دین بھی سیف رہے گا۔ بل جو میں نے بہتر سمجھا وہ اس میں زیادہ ہو جاتا، اس لیے میں نے تھوڑا سا حصہ بچا لیا تھا کہ اس کو آگے کر دوں گا، ورنہ وہ گھنٹہ نکل جاتا اس میں۔ تو بہرحال اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔